السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کیا نبی کا کام اصل دعوت کا تھا؟ جی ہاں سامعین کرام، بعض نادان لوگوں نے یہ بات سمجھ رکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل کام تھا وہ تبلیغ دین تھا، وہ دعوت کا کام تھا۔ آئیے سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں اسی پر روشنی ڈالتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے آپ ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ ہم آپ حضرات کی خدمت میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ پڑھ کر کے سناتے ہیں، جس کو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ کسی نے مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا ہے، جس کا سوال یہ ہے: کچھ تبلیغی لوگ کہتے ہیں کہ دعوت نبی کا اصل کام تھا، دوسرے کام جیسے کہ تعلیم یا تصوف اصل کام نہیں تھے، کیا یہ صحیح ہے؟ جزاک اللہ۔ اس کا جواب آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ یہ بات گمراہی کی ہے، کہنے والے کو اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ سورہ جمعہ کی ابتدائی آیت ہے: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سورہ جمعہ۔ اس آیت کے تحت مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں: یہ معاملہ حیرت انگیز ہے کہ قوم ساری امی، اور جو رسول بھیجا گیا وہ بھی امی، اور جو فرائض اس رسول کے سپرد کیے گئے جن کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے، وہ سب علمی، تعلیمی، اصلاحی ایسے ہیں کہ نہ کوئی امی ان کو سکھا سکتا ہے اور نہ کوئی امی قوم ان کو سیکھنے کے قابل ہے۔ یتلو علیہم کی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 وصف نعمائے الہیہ کے ضمن میں بتلائے گئے ہیں۔ نمبر 1، تلاوت آیات قرآن، یعنی قرآن پڑھ کر امت کو سنانا۔ نمبر 2، ان کو ظاہری اور باطنی ہر طرح کی گندگی اور نجاست سے پاک کرنا، جس میں بدن اور لباس وغیرہ کی ظاہری پاکیزگی بھی داخل ہے، اور عقائد و اعمال اور اخلاق و عادات کی پاکیزگی بھی۔ نمبر 3، تیسرے، تعلیم کتاب و حکمت۔ یہ تینوں چیزیں امت کے لیے حق تعالیٰ کے انعامات بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بھی۔ مذکورہ آیت کے معنی و مطلب اچھی طرح سمجھ کر اپنا عمل اور عقیدہ درست کرنا لازم ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔